قادری محفل ہے شفا سب کو ملے گی، عالم ہو قاری ہو مفتی ہو مؤذن، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی۔ ذرا طلب کر بولیے نا سبحان اللہ۔ منبر نور کی زیارت کرے تو پیر طریقت رہے برے راہ شریعت، نبی رہے حضور حافظ بخاری، اولاد علی حضرت علامہ سید نواز اختر چشتی میاں آستانہ عالیہ سمدیہ پھپھون شریف جلوہ گر ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، آل رسول ہیں جن کے لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ حضرت کا دیدار کرے، آل رسول جس جلسے میں آ جاتا ہے وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب حضرت کا دیدار کرتے رہے، ایک شعر سن لیں، ذرا مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیں کہ دینے یہ رخ کو جمال آئے ہیں، کرنے یہ مالا مال آئے ہیں، دینے یہ رخ کو جمال آئے ہیں، کرنے یہ مالا مال آئے ہیں، جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے پھول آئے ہیں، جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے پھول آئے ہیں۔ اور منبر نور کی زیارت کرے تو خطیب اہل سنت حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب قبلہ خلیفہ فاتح بلگرام جلوہ گر ہیں۔ وہی جناب شاعر ہندوستان جناب رفیق کیپٹن صاحب ٹیکم گڑھ وہ بھی ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں۔ سب کو سننا ہے، حضرت کا خطاب سننا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا، دعا ہوگی۔ اب ایک شعر سن لیں سارے لوگ، غریب نواز کے نام پر مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیں کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ عامر بھائی ارے غریب نواز کے نام پہ تڑپا کرو یار، غریب نواز کی بہت اعلیٰ شان ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہندوستان تو ہندوستان، کچھ سال پہلے امریکہ کی چادر آئی تھی اجمیر شریف، تو چادر کے کنارے پہ لکھا تھا اے ہندوستان کے بادشاہ میرے ملک کے لیے بھی دعا کیا کریں سبحان اللہ۔ غریب نواز کا ایک دیوانہ مستانہ اجمیر شریف گیا، جانے کے بعد غریب نواز کے روزے پہ حاضری دے کے واپس جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو وہ ایک 24 نمبر ہی مل گیا۔ تو غریب نواز کے مستانے سے بولا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا اجمیر شریف سے۔ بولے وہاں تو جنتی دروازہ ہے؟ غریب نواز کے مستانے نے کہا بے شک ہے۔ بولا آپ جنتی دروازے سے گزرے؟ تو غریب نواز کے مستانے نے کہا بے شک گزرا۔ تو پھر اس نے سوال کر دیا پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوگے؟ تو غریب نواز کے مستانے نے کہا بے شک یقیناً میں جنتی ہوں۔ تو وہ 24 نمبری غریب نواز کے مستانے کے بدن کو کپڑوں کو سونگنے لگا۔ غریب کے نواز کے مستانے نے کہا کیا سونگ رہے ہو؟ بولا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو جنتی ہوتا ہے اس کے بدن سے جنتی خوشبو نکلتی ہے، لیکن تمہارے بدن سے نہیں نکل رہی ہے۔ تو غریب نواز کے مستانے نے کہا بے وقوف تم نے آگے نہیں پڑھا، آگے یہ لکھا ہے وہ جنتی خوشبو اسی کو آتی ہے جو جنتی ہوتا ہے، اور تمہارے لیے تو اعلیٰ حضرت پہلے فرما گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ذرا طلب کے بولیے یا رسول اللہ۔ غریب نواز کے نام پہ لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، جنت شہر جیران نے باٹی جو مریدوں کو، اما خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، اما خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ انہی مصروں کے ساتھ میں آپ کی سماعت تقریر ہونا ہے، میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک حکم کے مطابق خطیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت حامی قرآن فصیح اللسان بلیغ البیان ملت کی شان ہم سب کے مہمان حضرت علامہ مفتی فضل الرحمان صاحب قبلہ کی آمد ہے، محبتوں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی نان پارا، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ جملہ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين قادریم نعرہ آغوث اعظمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم معرفت کے نور سے پرنور کر دے دل میرا بلبل ہند حضرت مفتی رجب کے واسطے آئیے ہم اور آپ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور جانے کائنات فخر موجودات آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار آمنہ کے لال مکی مدنی سرکار شب اسرا کے دولہا غوث اعظم کے دیوانوں خواجہ اعظم کے مستانوں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے عاشقوں حضور سیدی سرکار حافظ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کی عقیدت مندوں حضور سیدی سرکار بلبل ہند مفتی اعظم نانپارہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں جی لگا کر نبی اور آل نبی کے دربار میں جھوٹ کر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضرات مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات یکے بعد دیگرے اپنے تمام تر معزز علماء ثنا خان مصطفیٰ سے یکے بعد دیگرے آپ نے نعت و منقبت اور نبیر حضور حافظ بخاری حضرت بابرکت شہزادے رسول جگر گوشے بطول آل نبی اولاد علی حضور سیدی سرکار علامہ شاہ سید نواز اختر چشتی میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ القرآنی سے بہت شاندار خطاب نایاب اور پیغامات ہم نے آپ نے سبوں نے سماعت کی ہر سال کی طرح اس سال بھی علی جناب میرے چہیتے محمد عامر اختر چشتی صاحب اور ان کے بھائیوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن غوث اعظم کا اہتمام کیا آپ تمامی حضرات کو دعوت پیش کی آپ سبوں نے شرکت کی اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور عالی جناب محمد عامر صاحب نے دعوت پیش کی نقیب جلسہ نقیب صدا بہار نقیب ہردل عزیز نباز خوب ملت عالی جناب مولانا قاری محمد عثمان رضا بریلی عالی جناب محمد ناظم رضا عثمانی بریلی شریف وہ تشریف لائے آپ نے شاندار آپ کی نظامت کو سماعت کی کہو سبحان اللہ اور ہمارے مہمان شاعر باکمال اندلیب گلشن رسالت معاب
علی جناب قاری محمد سلام رضا برکاتی صاحب جو شہر رامپور سے آپ کے شہر محبت ٹیکم گڑھ میں تشریف لائے، آپ نے ان کی مت بھری آواز کو سماعت کی۔ بلبل باغ مدینہ علی جناب محمد حسان رضا جتاروی سے آپ نے سماعت کی۔ ثنا خان مصطفیٰ علی جناب محمد اکمل رضا کیپٹن صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی، اور عطائے حضور مفتی نانپارہ بلبل باغ مدینہ بلبل باغ مفتی رجب علی جناب محمد رفیق کیپٹن صاحب قبلہ کی آواز اور مرتبت و نعت کو آپ نے ہم نے سبوں نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے برکات و ثمرات ہم سب پر ظاہر و باہر فرمائے۔ کہو آمین۔ ادھر پنڈال لگا نہیں ہے، لوگ سردی سے پریشان ہیں۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر میں تقریر کروں، ورنہ سلام پڑھ لیا جائے۔ جلسہ قابل قبول ہے، جلسہ کامیاب ہے۔ بولو بھائی، نہیں صاحبان نہیں ہے وہاں، آپ کو تیز سردی لگ رہی ہے، اس کا خیال ہے۔ بولو بھائی، اجازت ہے؟ اب تقریر کے لیے تو عامر بھائی نے مجھ کو جو ہے 9 بجے ہی دولہا بنا کے بٹھا دیا۔ صبح سے دماغ جو ہے بالکل وہ ہو رہا ہے۔ 28 تاریخ سے 3 تقریر روزانہ میں کرتا ہوں، 2 تقریر 3 تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی سیٹنگ ملا لیجیے۔ آیا ہوں اتنا بھاگ کر کے ہم کیپٹن صاحب گزرا ہوں، جیسے تیسے کر کے پہنچے، چائے پیے بیٹھ گئے۔ 9 بجے آپ کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ہمارے آقا زادے ہیں، جیسے وہ فیصلہ کریں گے آمنا صدقنا ہے، لیکن صاحب خانہ کو چاہیے کہ سب ترتیب بنائی ہے نا بھائی۔ میں نے چائے پی نماز پڑھ کر کے فوراً آ گیا، ابھی کھانا بھی باقی ہے۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پنڈال نہیں، آپ لوگ پریشان ہیں، اگر اجازت دیں بس ہم تو عامر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ میرے گھر کا بچہ ہے، وہ میرا ہے، اس کو ہمیں خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری حاضری ہو گئی، بس یہی کافی ہے، اور آل رسول نے تقریر کر دی۔ بولو بھائی، حق بات ہے کہ نہیں؟ آل رسول کی تقریر کے بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سرکار تشریف لے آئے، سید نواز اختر چشتیہ صاحب قبلہ، انہوں نے بیان کیا، اور الحمدللہ اس خادم کی بہت تعریف کر کے گئے۔ میں اس لائق نہیں ہوں، ان سب بزرگوں کا میں جوتی سیدھی کرنے والا خادم ہے نا۔ اور حضرت نے کچھ باتیں بیان کی، مجھ سے کہا تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں بیان کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کر دوں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی بولیں سبحان اللہ۔ کل بھی میری تقریر نہیں ہو پائی تھی نا، کل بھی میری تقریر نہیں ہو پائی تھی۔ لوگ کہنے لگے آپ کی تقریر سننے آیا ہوں، لیکن جب بڑوں کا معاملہ ہوتا ہے تو چھوٹوں کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ جی بہرحال ہمارے پیر مفتی اعظم نانپارہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، اور مفتی اعظم نانپارہ بلبل ہند، ان کو جو خطاب ملا وہ شہر نبی سے ملا۔ سبحان اللہ۔ مفتی نانپارہ کی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، اور ان کا بہت بڑا لگاؤ آستان عالیہ دارالخیر ففند شریف سے تھا، اور حضور حافظ بخاری، حضور سیدی سرکار سید علامہ مصباح الحسن صاحب قبلہ کے بعد جو ان کے شہزادے گرامی وقار تھے، میں نے ایک بار جھلکتے ہوئے اس سادگی کو میں نے دیکھا ہے۔ میں اس وقت نانپارہ میں پڑھتا تھا، اب اٹھک بٹھک کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ بہت قابل شخصیت اور ایک زندہ ولی، جس کو حضور سیدی سرکار سید محمد اصغر میاں قبلہ علیہ الرحمہ کے نام سے زندہ ولی۔ میں زمانے طالب علم میں نے حضرت کو جھلکتے ہوئے دیکھا۔ نانپارہ میں بہت مرید ہیں خانقاہ فضل شریف سے۔ جب حضرت جاتے تھے
تو بلاتے تھے کہ مولانا رجب علی صاحب کو بلا کر کے کلو لوہا والوں کے مکان میں ٹھہرتے تھے حضرت. ہم لوگ طالب علم تھے وہاں کے ایک مریدوں کو جانتے ہیں کہ کون آستانہ ففن شریف سے منسلک ہے اس زمانے میں, اور اس علاقے کے گاؤں میں آستانے ففن شریف سے لوگ مرید ہیں. اور سب سے بڑی محنت شاقہ حضور سیدی سرکار سید اصغر میاں صاحب قبلہ علی رحمہ کی ہے. حضرت نے فرمایا مولانا رجب علی صاحب قبلہ آپ ہمارے یہاں ہمیشہ آتے رہنا, اور تم میرے بیٹے نہیں میرے روحانی بیٹے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم نانپارہ کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور آل رسول جگر گوشے بطور کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے زندگی بھر یہی پڑھا ہے اور یہی عوام اہل سنت کو پیغام دیا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ پر, ارے بولو سبحان اللہ, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ سیدی آل رسول مقتدیٰ کے واسطے, سیدی آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. یہ شعر پڑھا کریں, پڑھتے رہیں. اور ابھی خانقاہ ففن شریف کے چشم و چراغ نے بیان فرمایا کہ ہر سید کا احترام کیا جائے گا مگر بریلی سید کا زیادہ احترام کیا جائے گا. اور اپنے پیر کو, ٹھیک پیغام ہے, اپنے پیر کو سب سے زیادہ مانو, اپنے پیر کی سب سے زیادہ قدر کرو, مگر دوسرے کے پیر کی اہانت نہ کرو. اپنے پیر کو سب سے زیادہ مانو, دوسرے پیر کی اہانت نہ کرو, ان کی بھی تعظیم کرو. تمہارے لیے تمہارا پیر سب کچھ ہے, تمہارا پیر تمہارے لیے. مفتی اعظم نانپارہ ہمارے پیر ہیں, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیپٹن صاحب کے پیر ہیں, بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, تو مفتی نانپارہ ہمارے لیے سب کچھ ہے, مگر سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو جس خانقاہ سے منسلک ہے اس کا وہ پیر اس کے لیے سب کے لیے سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک, اور اب بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے پیر کی تعظیم کرو, دوسرے پیر کا ادب کرو. اہل سنت والجماعت کی خانقاہ سے اگر وہ وابستہ ہے, منسلک ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بات ہے بھئی, بہت اچھی بات, زندہ رکھنا. سید نواز اختر چشتی میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی اطال اللہ عمرہ نے جو بیان فرمایا آل رسول کی فضیلت, کچھ معاملات ان کے ذہن میں ہوں گے, ورنہ سرکار سید نواز اختر چشتی میاں سرکار ایک آل رسول ہیں, ان کو اپنی فضیلت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہم لوگ ان کے دربار کے خادم ہیں. آل رسول کی تعریف ہم کریں, آل رسول کی تعظیم ہم کریں. لہٰذا اے لوگوں, سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہی فتویٰ ہے کہ جب تک سید السادات سے کلمہ کفر سن نہ لیا جائے, صادر نہ ہو جائے, اس وقت تک کوئی حکم صادر نہ کیا جائے. جب تک کفر کا صدور نہ ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت تک سید کی تعظیم کی جائے. لہٰذا اے لوگوں, سادات کرام کا ادب کریں, کیا بات, سادات کرام کا احترام کریں, سادات کرام کی تعظیم کریں. اور دیکھو سادات کرام کی بھی ضرورت ہے, آل رسول کی بھی ضرورت ہے, اور نائب رسول کی بھی ضرورت ہے. واہ واہ واہ. آل رسول کی بھی ضرورت اور نائب رسول کی ضرورت. ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, ٹو ویلر, کئے پہیے ہیں؟
ارے بولو دو، ایک نکالی جائے موٹر سائیکل چلے گی نہیں. آل رسول کی بھی ضرورت ہے اور نائب رسول کی بھی ضرورت ہے. جب وقت آیا ہے اسی بھارت کی دھرتی پر تو رسول اللہ کی آل نے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کی بقا و تحفظ کی آپ نے اشارت کی ہے، اور ایسی اشارت کی ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو بٹھا کر اس سے اسلام فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز. اسی مذہب اسلام پر آنچ آنے لگی جس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا ہے. تو جب آنچ آنے لگی تو نائب رسول کی شکل میں بریلی کا مجدد امام احمد رضا نے اسلام کو بچایا ہے. زندہ باد. انہوں نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا. ارے دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا. باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا ہے امام احمد رضا. حضرات اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہو. بڑے بڑوں نے کہا ہے، کہو سبحان اللہ، بڑے بڑوں نے کہا ہے. یہی بلگرام کے مشائخ کا پیغام ہے، یہی مسولی کے مشائخ کا پیغام ہے. اور ابھی آپ نے سن لیا کہ کئی سلسلوں سے، کئی واسطوں سے اب اعلیٰ حضرت سے اور بریلی کے مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اے لوگوں خبردار، کبھی سنی خانقاہوں پر آنچ آنے نہ دینا اور مسلک اعلیٰ حضرت سے کبھی سودے بازی مت کرنا. اور آل رسول کا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام. حضرات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کو لوگوں نے یہی کہا، ارے وہ تو پٹھان ہے. بالکل حق بات ہے، پٹھان، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کچھ لوگ کہہ دیا کہ پٹھانوں کے پاس ولایت کہاں سے آ سکتی ہے؟ پٹھانوں کے پاس اللہ جسے عطا کرے، بولو حق بات ہے نا، اللہ جسے عطا کرے کہتے وہ پٹھان ہے. اور مجدد پر تو کسی بھی خانقاہ یا کسی بھی باطل فرقے کا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں، کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کی تعریف یہی ہے کہ جب مجدد اپنے زمانے میں جو مجدد ہوا کرتا ہے وہ اپنے وقت کے ولیوں کا تاجدار ہوا کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت صرف عالم دین نہیں، مفتی وقت نہیں، قاری قرآن نہیں، حافظ قرآن نہیں، اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت عاشق کا نام نہیں بلکہ عشق کا نام ہے. اعلیٰ حضرت درسگاہ، اعلیٰ حضرت درس کا نام نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ایک درسگاہ کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک انجمن کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک محفل کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں ولایت وہاں کہاں سے آ سکتی؟ وہ تو عالم ہے، مولانا ہے. آپ نے سن لیا مجدد کی تعریف. اپنے زمانے کے ولیوں کا کیا ہوا کرتا ہے؟ بولو، سردار ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بات آئی ہے تو سن لو. اعلیٰ حضرت سرکار نماز عشاء کے بعد آپ اپنے کچھ تلامذہ کو بٹھال کر کے املا کراتے تھے، لکھواتے تھے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھنڈے انداز میں سنو. اس میں جیسے ابھی آپ نے حضرت علامہ سید نواز اختر چشتی میاں سرکار سے سنا، علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی، کہو سبحان اللہ. ان کے خاندان کے لوگ علامہ غلام جیلانی میرٹھی صاحب کو نانا کہا کرتے تھے. حضرت کے زبانی سنا، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، کہو سبحان اللہ. حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں.
حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی صاحب قبلہ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علی رحمہ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. اور حضور سیدی سرکار علامہ سید نعیم الدین رحمانی یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. ان بزرگوں کو اعلیٰ حضرت نماز عشاء کے بعد بلا کر کے فتویٰ لکھوا. اور میں چشمدید ایک واقعہ بیان کروں. ابھی زمانہ قریب میں دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی عبقری شخصیت جس کو زمانہ حضور سیدی تاج الشریعہ کے نام سے سیدی سرکار تاج الشریعہ کے زمانے میں جواب نہیں، پوری دنیا میں آپ کے غلام پائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں جنازے میں 3 سے زائد کروڑ آدمی کا ہجوم تھا. اللہ اکبر. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سرکار اپنے اس پہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور 3 کرسی پڑی ہیں الگ الگ اور ایک صوفہ ڈلا تھا، وہاں پہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنے کان سے سنا. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کسی کو انگلش میں املا کرا رہے، انگلش بول کر کے اس کو لکھوا رہے، الگ مسئلہ. کہو سبحان اللہ. اور ایک کو عربی میں فتویٰ لکھوا رہے ہیں اور ایک کو اردو میں تاج الشریعہ فتویٰ لکھوا رہے ہیں. سبحان اللہ. علامہ ڈاکٹر یونس رضا مونس اویسی جو تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، سرکار اویسیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی سوانح تاج الشریعہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو 36 زبانوں کا علم عطا فرمایا. ارے یار ماشاءاللہ یہ چچا میاں بہت دیر سے نظرانہ دے رہے ہیں. غوث اعظم کے نام سے دیتے رہو، کمی کبھی نہیں آ سکتی. میں مانگ نہیں رہا ہوں. سب بات یہ ہے کہ غوث کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے. ارے تم 1 سال میں خرچ کرو گے، غوث کا کرم ہوگا، تم سالوں کھاتے ہوئے نظر آؤ. کمی نہیں آ سکتی. سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی پاکیزہ بزم ہے، غوث اعظم کی روحانی جلوہ گر ہے. بس میں وہی پر اپنے موضوع کو لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ غوث اعظم کا موقع ہے اور ان کی محفل ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کو اللہ نے 100 کچھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. 1 سال قبل میں واپس گجرات گیا تھا. حیدرآباد کے ایک مفتی صاحب نے میری تقریر کے بعد، وہاں پہ ہمارے مریدین ہیں، تو تقریر کی میں نے اعلیٰ حضرت کی عرس کا موقع تھا تو میں نے کہا روایتوں میں نے 56 پڑھا، لیکن نئی تحقیق یہ ہے کہ 100 کچھ زبانوں کا اللہ نے امام محمد رضا کو علم عطا فرمایا. تو انہوں نے حیدرآباد کے مفتی نے وہ پیش ڈی کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، میں نے پڑھا نہیں ہے. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ حضرت پیر صاحب قبلہ یہ میری تحقیق ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 500 زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. صرف پٹھان مت سمجھ لینا، عالم مت سمجھ لینا. اب اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھیے اور رتبہ دیکھیے. تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ان 3 علماء کو بلائے، عشاء کے بعد بلاتے تھے، ملا کراتے تھے. تو کبھی کبھی 1 بج جاتے، 1:30 بج جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ 1:30 بج جاتے، پھر کہتے جا کر کہ اب آپ لوگ سو جاؤ. عزیز بھائی جا کے سو جاؤ. لوگ سو جاتے. کبھی کبھی املا کراتے، عشاء کے بعد جیسے کھانے پینے سے فارغ ہوتے تھوڑی دیر لکھواتے، تم یہ لکھو، تم یہ لکھو، تم یہ لکھو. تھوڑا سا وقت گزرتا تو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی فرماتے مولانا امجد علی جی حضور سید صاحب نعیم الدین صاحب جا کے سو جاؤ. تو ان لوگ تھوڑا سا پیچھے. تو یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، اس سلسلہ چلتا رہا. تو حضور صدر الشریعہ جنہوں نے بہار شریف لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے فرمایا 3 حضرات کی میٹنگ ہوئی.
اور کہا یار کچھ تو ہے کہ پردہ داری ہے، کچھ تو ہے کہ پردہ داری ہے. کہا مطلب؟ کہا کبھی کبھی اعلیٰ حضرت 1 بجے تک فتویٰ لکھواتے رہتے ہیں، اور کبھی آدھا گھنٹہ گزرتا ہے اور کہتے کتاب بند کرو جا کے سو جاؤ. تو کچھ تو ہے. تو کہا پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی ہی گلابی سرزی تھی، تاریخ آئی، اعلیٰ حضرت سرکار نے بلایا جسے روزانہ بلاتے تھے. املا کرایا، مسئلہ پورا نہیں ہوا. ایک کو دودھ کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں، ایک کو طلاق کا مسئلہ لکھوا رہے ہیں، ایک کو کچھ اور مسئلہ لکھوا رہے ہیں. تینوں حضرات کو الگ الگ. اب وہ بات پوری نہیں ہو پائی کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مولوی امجد جی حضور. کہا سید صاحب جی حضور. علامہ ظفر الدین بہاری کہا جی حضور. کہا کتاب بند کر دو جا کے سو جاؤ. کہو سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولیں نا سبحان اللہ. جا کے سو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابھی تو چند جملے لکھے ہیں، بات بھی پوری نہیں ہو پائی ہے. بات تو پوری کرا دیجیے، مسئلہ پورا کرا دیجیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولوی امجد کل مسئلہ پورا ہو جائے گا. عرض کرتے حضور مسئلہ پورا کر دیجیے. کہا میں نے کہہ دیا کل مسئلہ پورا ہوگا. اب یہ تینوں حضرات کیونکہ آقا کا حکم تھا تو بولو غلام کو جانا پڑے گا کہ نہیں؟ اب جیسے سرکار سید نواز اختر چشتی میاں سرکار نے فرمایا بھائی میری تقریر کے بعد آپ تقریر کرو گے، تو کیا ہم جرات کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، بولو نا ہوں ہاں تو کرو نا کچھ یار. نہیں، کیونکہ سادات کرام کا حکم ہمارے سر ہے نا بھائی. تو اعلیٰ حضرت وہ شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں، تو ان کی کیا بساط جو کہہ دے نہیں ہم تو بات پوری کریں گے تبھی جائیں گے. لیکن جہاں تک بنانے کی کوشش کی تو کہا نہیں میں نے کہہ دیا جا کے سو جاؤ. اب یہ تینوں حضرات چلے گئے باہر دروازے کے. یہ لگا ہے شاید لکڑی کا دروازہ، پرانا دروازہ. دیکھو ادھر ایک منٹ کریں، پہلے لکڑی کے دروازے چلتے تھے، آج کا تو وی آئی پی زمانہ ہو گیا. 50,000 روپے کے دروازے لگوا رہے ہیں لوگ، ہے نا. تو لکڑی کا دروازہ تھا. جیسے تینوں لوگ نکلے اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے لکڑی کے دروازے کو بند کیا، کنڈی لگا دی. اب یہ تینوں حضرات دروازے کے اگل بغل میں کھڑے ہو گئے. دروازہ لگایا اعلیٰ حضرت نے، چراغ کو بجھایا اعلیٰ حضرت نے. اب گھر میں اندھیرا. بولو گھر میں، سب لوگ بولو گھر میں اندھیرا. جب گھر میں اندھیرا تب یہ تینوں حضرات درار سے دیکھتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا. تھوڑا سا وقت گزرا کہ ایک بزرگ تشریف لایا. سب لوگ بولو نا سبحان اللہ. ایک بزرگ تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اسی چارپائی پہ وہ بزرگ تشریف لائے اور لیٹ گئے. ان تینوں حضرات کا بیان ہے کہ جیسے ہی وہ بزرگ تشریف لائے پورا گھر روشن و منور ہو گیا، تاریکی بدل گئی روشنی میں، پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. اب دیکھتے کیا ہے؟ درار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ لیٹے ہیں اور بریلی کے 14ویں صدی کا مجدد، اپنے زمانے کا ولی کامل، اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت اس بزرگ کے پیر کو دبا رہے ہیں. ارے مچل کے بولو نا سبحان اللہ. بریلوی رنگ میں بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت پیر دبا رہے ہیں. اب وہ اپنے بندیل کھنڈی زبان میں کہیے کہ خسر 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 بات ہو رہی. یہ تینوں حضرات سن رہے ہیں، اس کی سرسراہٹ، کھسکھساہٹ، بھنبھناہٹ کی آواز دروازے تک آ رہی. لیکن علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی وہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر تفسیر لکھا ہے. وہ فرماتی ہے آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عربی میں کہا جا رہا ہے کہ فارسی میں کہا جا رہا ہے کہ رامائن میں کہا جا رہا ہے کہ سنسکرت میں کہ اردو میں کہ عربی میں کہ فن نحو میں، فن صرف میں اور فن منطق میں، فن فلسفہ میں. اللہ جانے کون سی زبان میں اس بزرگ سے اعلیٰ حضرت گفتگو کر رہے ہیں.
گفتگو تو ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. جب تہجد کا وقت ہو گیا تو وہ بزرگ اٹھے، احمد رضا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اعلیٰ حضرت سرکار نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی. وہ بزرگ گھر سے غائب ہو گئے. جب بزرگ غائب ہو گئے تو اب اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے دروازے کی کنڈی کو کھولا، چراغ جلایا، کنڈی کو کھولا تو تھوڑی سی آہٹ محسوس ہوئی. تو آپ دروازے سے باہر جھانکنے لگے تو جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتے وہ تینوں کے تینوں یہی کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار اور اس سے پہلے ان تینوں کی میٹنگ ہو گئی اور کہا دیکھو، کیونکہ بہت بڑے عالم دین ہیں یہ تینوں کے تینوں، ولی کامل بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت سرکار کو جانکاری ہوگی، جانیں گے تو ضرور، لیکن اے مولوی امجد علی، شریعت میں جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے. تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا اعلیٰ حضرت جب جلال میں آئیں گے تو میں مولانا ظفر الدین کو پیش نہیں کروں گا. آلِ رسول آپ ہیں، نبی کی آل آپ ہیں، میں آپ کو پیش کروں گا. اور اعلیٰ حضرت نبی کی آل کی بڑی عزت کرتے ہیں، اگر غصے میں آئیں گے تو میں آپ کو پیش کر کے ان کے غصے کو کافور کر دوں. اللہ اکبر کبیرا کبیرہ. حضرات جیسے ہی اعلیٰ حضرت دروازہ کھولا، کہا تم تینوں نہیں گئے؟ کہا حضور جاتے کیسے؟ آپ کی زلفوں کا اسیر بن گئے ہم سب. جاتے کیسے؟ آپ کی عشق و محبت کے ہم لوگ گداگر ہیں، فقیر بن گئے، بھکاری بن گئے، کیسے جاتے؟ تو کہا کیوں نہیں گئے؟ جاسوسی کرنا جائز نہیں. مولانا امجد علی نے سید صاحب قبلہ کو پیش کر دیا. کہا سید صاحب آپ نبی کی آل ہیں، فاطمہ کی جگر گوشہ ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا. غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جلال میں تھے، سارا جلال ختم، رسول اللہ آل ہیں. تو اب مولانا امجد علی صاحب عرض کرتے حضور وہ جو کچھ ہونا تھا تو ہو گیا، ہم لوگ جاتے کیسے؟ سارے مناظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. اب تو اس پردے داری کا راز تو کھولنا پڑے گا. بریلی کے مجدد، وقت کے مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت جب یہ بھید کھلا تو اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑیاں آنسو سے تر ہو گئی. فرماتے ہیں مولوی امجد آج تو نے میرے راز کو راز رہنے نہ دیا. اے ظفر الدین بہاری تو نے میرے راز کو راز رہنے نہ دیا. تو حضور سیدی علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی عرض کرتے حضور جب راز راز نہ رہا تو اس کو آپ ظاہر فرما دیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے چراغ کو گل کیا ہے، آپ نے دروازے کو بند کیا ہے اور ایک بزرگ آئے بستر میں لیٹ گئے. اس بزرگ کا آنا تھا کہ دکھایا اللہ نور علی نور بن گیا، روشن ہو گیا اور خوشبوؤں میں بس گیا پورا گھر. حضور یہ بتا دیں کہ آخر وہ بزرگ کون تھے جن کی خدمت آپ نے کی، جن سے گفتگو آپ نے فرمائی؟ تو بریلی کے مجدد اعظم، عطائے خواجہ اعظم، مظہر امام اعظم اور عاشق حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مولوی امجد علی نعیم الدین مراد آبادی، اے ملک العلماء ظفر الدین بہاری، تمہیں معلوم نہیں ہے ہندوستان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کشا کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد احمد رضا سے اپنی بات کا رجوع کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اپنے ضابطے کو بیان کرتے ہیں، اپنے آئین کو رکھتے ہیں، مسائل کو پیش کرتے ہیں. تو پورے بھارت اور بیرون ممالک کے مسائل احمد رضا کے پاس آتے ہیں. سب کے مسئلے کی گتھی
گتھی کو احمد رضا سلجھاتا ہے، تمہارے مسئلے کی گتھی کو احمد رضا سلجھاتا ہے، تیرے مسئلے کی گتھی کو احمد رضا سلجھاتا ہے، تیرے مسئلے کی حق بیانی احمد رضا کیا کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اور احمد رضا کہ مسئلے کی گتھی جب نہیں سلجھتی ہے تو اے سید صاحب میں اپنے آقا بغداد کے غوث اعظم کو یاد کرتا ہوں اور آقا سے کرم فرما دیں۔ اتنا احمد رضا کہتا ہے غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور فکر بھی کرنے کو موقع ملتا ہے۔ نعرہ رسالت، کتنے بڑے سچے عاشق غوث اعظم کو زمانہ بریلی کے احمد رضا خان کے نام سے جانا۔ مسلمان بھائیوں، دینی ایمانی اسلام کے شہدائیوں، اے لوگوں غوث اعظم کے مسلک، جو غوث اعظم کا مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو چار یار رسول اللہ کا مسلک ہے وہی آج کے تجدیدی وقت میں وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو سرکار غریب نواز مسلک و مشرف لے کر کے آئے اور جس مشن کی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے وہ اسی مشن کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور سیدی سرکار غوث اعظم کے جانثاروں، عقیدت مندوں، غوث اعظم کا ذکر کرتے رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہر موڑ پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضور سیدنا بس چند منٹ کی گفتگو، کیونکہ آج جس انداز میں لوگ بیٹھے تھے کل سے انتظار کر رہے تھے تقریر سننے کے لیے، وہ مجاز نہیں ہے، لیکن ایک بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں اور اس چیز پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ محمد عامر کا عمل ہے، وہ چلے گئے نا، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں، چلے گئے، خیر انتظام میں لگے ہوں گے۔ محمد عامر عمل کرتا، ہمارے شہر کے بہت سے لوگ عمل کرتے۔ حضور بڑے پیر غوث اعظم چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 11 تاریخ تک لوگوں کو مرید، لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور غوث اعظم بلا کر کے تقریر کرتے تھے، اور جب چاند کی 12 تاریخ ہوتی تھی، نہیں پہلی تاریخ سے لے کر کے 11 تک سب کو مرید کرتے تھے غوث اعظم، اور 12 تاریخ کو نبی پاک کے نام سے لنگر کا اہتمام ہوتا تھا 12ویں کی نسبت سے، 12ویں کی نسبت سے لنگر رسول ہوا کرتا تھا۔ تو جب لنگر رسول تقسیم ہونے سے پہلے پہلی تاریخ سے لے کر کے 11 تک جتنوں کو مرید فرماتے تھے غوث اعظم، سب کو ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتفاق سے 12ویں تاریخ آ گئی، سنیے 2 3 4 منٹ کی گفتگو، اتفاق سے 12ویں تاریخ آ گئی۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ 12ویں کا لنگر کا اہتمام کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ 12ویں شریف کے لنگر کا اہتمام کریں۔ اور ایک روایت الحقائق فی الحدائق کے اندر روایت موجود ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قیمتی جبہ پہنتے تھے کہ اس زمانے میں 70 ہزار درہم و دینار کی جبے ہوا کرتے تھے، اور آپ کا امامہ شریف 70 ہزار کا امامہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو آپ کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، میں نے جامع مسجد میں تقریر بھی کی تھی کہ سونے کی کھوٹے میں سرکار غوث اعظم کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور ان گھوڑوں کی جو رسی ہوتی تھی، حبل ہوا کرتی تھی، وہ چاندی کی رسی ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، ان کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مقام دیتا ہے نا تو اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائشیں کرتا ہے۔ بولو سچ بات ہے۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی 12ویں شریف کی تاریخ آ گئی، اہل بغداد، اطراف بغداد کے لوگ حاضر ہوتے تھے لنگر رسول کے لیے۔ وقت قریب ہو گیا، گھر میں ایک چھٹا غلہ نہیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی نے اپنے ایک مرید کو بلایا۔ مرید کو بلانے کے بعد جو سب سے بڑا قیمتی امامہ تھا جو سر پہ سجا ہوا تھا، آپ نے اپنے امامہ شریف کو اس خادم کو دیا۔ خادم نے عرض کو حضور
اس امامہ شریف کو کیا کروں؟ تو کہا دیکھ اس کو اپنے دامن میں چھپا کر کے بغداد سے باہر جا، میرے امامہ کو اپنے کرتے اپنے جبے کے دامن میں چھپا کر کے بغداد سے باہر جانا۔ کہا حضور کس لیے؟ غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا کہ کل میرے نبی کی بارہویں ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی بارہویں ہے۔ کہا حضور پھر؟ کہا اس امامے کو بغداد کے بازار میں بند بچنا، ورنہ لوگ اس قیمتی امامے کو صافے کو پگڑی کو جانتے ہیں کہ یہ کسی اور کی پگڑی نہیں ہوگی، یہ بغداد کے عبد القادر جیلانی کی پگڑی ہوگی، لوگ میری پگڑی کو پہچانتے ہیں۔ میرے خادم، پگڑی عزت ہوا کرتی ہے، پگڑی وقار ہوا کرتا ہے، پگڑی تاج ہوا کرتی ہے، اور یہ پگڑی میں بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے۔ لوگ میری احانت کریں گے۔ کہا حضور کس لئے بیچا جائے؟ کہا تجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے نبی کی بارہویں آنے والی ہے، اور جب غربا یتاما مساکین امیر کبیر رئیس عبد القادر کے دروازے پر ہوں گے تو میں ان کو کیا لنگر کھلاؤں گا، لنگر رسول کیا کھلاؤں گا؟ کہا حضور ٹھیک ہے۔ کہا بازار بغداد میں بیچنا نہیں، بغداد سے باہر جا کر کے بیچنا۔ ابھی اتنا آپ کہہ ہی رہے تھے، تاریخ میں یہ ہے کہ مدینے کے آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ارے زور سے بولو سبحان اللہ، کہ مدینے کے آقا نبی پاک تشریف لائے۔ ادب سے غوث اعظم کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، داڑھی آنسو سے تر۔ میرے آقا مسکرا کر کے فرماتے بیٹا عبد القادر، جی نانا جان عبد القادر تجھے کیا ہوا؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہا تو نے کیا کیا؟ اپنے وقار کی پگڑی کو تو بیچ رہا ہے، اپنے عزت کو نہ سمجھا، اپنی اہمیت کو نہ سمجھا، اپنے وقار اپنی عزت کو نہ جانا۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے نانا جان آپ کے لاڈلے عبد القادر کے گھر میں کچھ نہیں، حسن اتفاق ہر مہینے کی 12 تاریخ کو میں لنگر رسول کرتا ہوں نانا جان، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبد القادر یہ تیرا امامہ بڑا قیمتی ہے، تیرا امامہ بڑا قیمتی ہے، تیرا امامہ بڑا قیمتی ہے۔ اب اس شہروں سے آگا سنو، واضح کرتے حضور تیرا امامہ قیمتی ہے، اگر آپ کی محبت کے لیے عبد القادر کو اپنا وجود بیچنا پڑے، عبد القادر بیچ دے گا، لنگر رسول کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر جا، تو نے میری بارہویں کی قدر کی ہے، آج کی تاریخ کے بعد میں صبح قیامت تک لوگ میری بارہویں کرتے رہیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آج یہ پاگل انسان نہیں ہے جو کمتلوں بریانی کا انتظام کیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں غوث اعظم کا نام جپتے رہو، غوث اعظم کے نام سے سال بھر ایک لنگر کا اہتمام کرو، غوث اعظم سال بھر تمہیں صدقہ غوث اعظم دلاتے رہے۔ لہذا اس لنگر سے پہلے غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کر لینا۔ 25 سال آپ نے پتوں کو چاچا ہے، عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی ہے، جب سے بالغ ہوئے ہیں آج تک ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، یعنی ان کی آخری حیات طیبہ تک۔ لہٰذا لنگر بھی کیجئے، توشہ بھی کیجئے۔ جو مفتی نانپارہ نے ہمیں پیغام دیا تھا نا، وہ ہم پیغامات بھول گئے ہیں۔ ٹیکم گڑھ شہر میں سب سے زیادہ توشہ شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ مفتی نانپارہ کی خدمت کرنے والے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، عبدالعزیز صاحب، کیپٹن صاحب۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ جب توشہ شریف کرواتے تھے تو بٹھال کر کے کھلاتے تھے، پہلے داڑھی والوں کو، علماء کو کھلاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ انگلی دھلنا نہیں، چاٹ لینا، اور چاٹنے کے بعد، کھانے کے بعد ایک مقصد غوث اعظم کے دربار میں پیش کر دینا، کھانے کے بعد تمہارا ایک مقصد پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں توشہ کا منکر نہیں ہوں، مگر وہ ادب اب دکھائی نہیں دیتا ہے۔
خدا کے واسطے مفتی نانپارہ کے تم مرید ہو، یہاں ان کے احسانات ہیں، اگر مرید نہیں ہو تو ان کے غلام ان کے چاہنے والوں میں سے ہو، لہٰذا ان کے مشن پر عمل کیجئے اور بٹھال کر کے کھلائیے۔ کٹوری کا جو دستور بنا ہوا ہے، بہرحال اب سہولت کے لیے ہے تو کٹوری کھا کر کے اس کو اچھی جگہ دفن کر دیا جائے۔ تو غوث اعظم کا لنگر بھی کرو، توشہ بھی کرو، مگر توشہ سے پہلے، بریانی سے پہلے، قورمہ سے پہلے نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان قادری کے ہاتھ میں خوب چومتے ہو، چومنا چاہیے۔ مفتی نانپارہ کی اولادوں کے ہاتھ چومتے ہو، چومنا چاہیے۔ بریلی کے شہزادوں کا ہاتھ چومتے ہو، چومنا چاہیے۔ ففند شریف کے سادات کرام کا ہاتھ چومتے ہو، چومنا چاہیے۔ جب آپ کے مشائخ آتے ہیں ان کا ہاتھ چومتے ہو، چومنا چاہیے، مگر اس ہاتھ چومنے سے پہلے تیرے گھر کے اندر ایک بہت بڑی پیر ہے جس کو تو اپنا ماں کہا کرتا ہے، تیرا باپ بہت بڑا پیر ہے۔ فضل الرحمان قادری کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا کر، اپنے ماں کے قدم کو چوم لیا کر۔ علامہ سید نواز اختر چشتی صاحب آلے رسول ہیں، فضل الرحمان قادری ان کے دربار کا، بزرگوں کے دربار کا خادم ہے۔ اگر تمہارے حق میں ہم دعا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ فضل الرحمان کی دعا قبول ہو جائے، کوئی ضروری نہیں کہ حضور چشتی میاں کی دعا قبول ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ ضروری ہے قبول ہوگی، آلے رسول ہے، مگر جملے پر غور کرنا، کہیں شکایت مت کر دینا۔ کوئی ضروری نہیں کہ دعا قبول ہو، مفتی نانپارہ کی آل کی دعا قبول ہو جائے، لیکن قبول ہو یا نہ قبول ہو، شک ہے، تردد ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے، لیکن تیری گھر کے اندر جھری والی ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا قدم چوم لے، ہاتھ چوم لے اور ماں سے کہہ دینا، ماں میرے حق میں دعا کر دو۔ خدا کی نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ ماں کی دعا اس لیے نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ اس ماں کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا اے لوگوں، اپنے پیروں کا ہاتھ چومو، چومنے سے پہلے اپنے ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو۔ بیٹا کتنا بڑا عالم ہو جائے، پوری رات بندگی کرتا رہے، اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ لہٰذا اے بھولے بھالے مسلمانوں، نماز پڑھو کہ اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سب کو نماز پر جگانا کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سے بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و پیار کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب قریب آ جاؤ۔